اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک الخالق، پیدا فرمانے والا، ہر چیز کی، ساری کائنات کی تخلیق فرمانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک، اس کو یا خالق ندا کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اس کی برکات کثیر ہیں۔ چند ایک برکات کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جو شخص آدھی رات کے بعد 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ یا خالق اس اسم مبارک کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور چہرے کو روشن منور فرما دے گا۔ اسی طرح جس کا کوئی مال، کوئی چیز، حتیٰ کہ عزیز رشتہ دار، کوئی انسان گم ہو گیا، بیٹا بیٹی گم ہو گئے، تو وہ 5000 مرتبہ یا خالق اس کا ورد کرے، انشاءاللہ گمشدہ چیز یا گمشدہ شخص واپس مل جائے گا۔ اور جو کوئی 7 دن تک متواتر، یعنی مسلسل 7 دن اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خالق کو پڑھے، یا خالق یہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ تمام آفات سے اسے محفوظ فرمائے گا، سالمیت عطا فرمائے گا۔ اور جو اولاد نرینہ کے لیے، بیٹے کے حصول کے لیے 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا 1000 مرتبہ یا خالق روزانہ پڑھنے سے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہمیشہ یا خالق پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت بھی کرتا ہے، اور پھر اس بندہ مومن کا چہرہ بھی منور رہتا ہے۔ یعنی وہ نفلی عبادات، اس کے لیے نفلی اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ فرائض اور واجبات اس کے ذمے قائم ہیں، یہ نہیں کہ یہ کہے کہ اب بس وہ فرشتہ میرے لیے عبادات کر رہا ہے، تو وہ اضافی عبادات ہیں، نفلی عبادات ہیں، اجر و ثواب کے لیے ہیں، درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ جو فرائض اور واجبات شریعت اسلامیہ نے عائد کیے ہیں وہ کبھی بھی اس سے وہ خالی نہیں ہوگا، وہ اس پر اسی طرح عائد ہیں۔ اسی طرح جو کوئی لڑائی میں 300 مرتبہ یا خالق پڑھے گا اور اگر حق پر ہو تو پھر اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ کفار کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے۔ جو عورت بانجھ ہو، بانجھ پن کے حوالے سے، اور اس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، اکثر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، میڈیسن سے بھی کچھ خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو ان سبھی بہن بھائیوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے یہ خاص وظیفہ کہ جو عورت بانجھ ہو اور اس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو تو اس کا شوہر ہر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن کے روزے رکھے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تینوں دن روزانہ 3000 مرتبہ یا خالق پڑھے، اور اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس وظیفے کے 3000 مرتبہ یا خالق، اول آخر 100 مرتبہ درود پاک، اور وظیفہ ختم کر کے 3 دن تک یہ پانی مسلسل دم کر کے یہ دعا کرے کہ اے خالق مجھے فرزند صالح عطا فرما، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس کے بعد دم کیا ہوا پانی آدھا بیوی کو پلائے، آدھا خود پیے، انشاءاللہ باج عورت کو حمل ہوگا اور وہ صحیح سلامت رہے گا، اللہ تعالیٰ فرزند صالح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جیسے کہ 300 مرتبہ پڑھنا بھی دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، اگر یہ بندہ مظلوم ہے، حق پر ہے، اور اسی طرح اگر حق پر ہے اور لڑائی مخالف فریق نے کر دی تو لڑائی یا مقابلے کے وقت 300 مرتبہ اس میں مبارک یا خالق پڑھے، انشاءاللہ دشمن مغلوب ہوگا اور اسے اس مقابلے میں اپنے حریف پر فتح حاصل ہوگی۔ اسی طرح فرشتہ ایک اور صورت میں بھی کہ جو شخص اس میں مبارک یا خالق اس کا کثرت سے ورد کرے تو اللہ رب العزت، اور بغیر گنتی کے صبح شام دن رات پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس میں مبارک کی برکت سے اس کے دل اور چہرے کو بھی نورانی کرے گا،
اس کے سارے کاموں میں اس کا دل قوی رہے گا، مضبوط رہے گا، اور حق تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک جتنی بھی عبادت کرے گا اس کا ثواب اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یا خالقو کا کثرت سے ورد کرنے کی اور برکات کیا ہیں کہ جو کثرت سے ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے گا اس کے اندر غصے کو قابو میں رکھنے کی اہلیت پیدا ہوگی۔ اکثر غصہ، بلڈ پریشر، یہ معاملات ہوتے ہیں، کنٹرول نہیں رہتا، تو اس حوالے سے کثرت سے پڑھیں، اور پھر وہ بڑے سے بڑے عیبدار انسان کو دیکھ کر بھی بد مزاج نہیں ہوگا، بلکہ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے عیبوں کو بھی، تو ایسے وہ یہ جانے گا کہ ضرور ایسے عیبدار شخص کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہے جس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، بہتری کے لیے خاموشی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو منع کیا جائے، اس کو حقارت نہ دلائی جائے، بلکہ مقصود اس کی اصلاح ہو۔ حقارت کے لیے اس کو منع نہ کیا جائے کہ تم یہ کام کرتے ہو سب لوگوں کے سامنے۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے جب یوں کہا جائے تو پھر وہ پہلے سے زیادہ اسی عمل میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اصلاح کے لیے علیحدگی میں، تنہائی میں محبت کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے، یا جب کہیں محفل میں بات کرنی پڑے تو اس کا نام نہ لیا جائے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تھا کہ کچھ لوگ یا لوگ ایسے کرتے ہیں، اس طرح جرنلی بات کر دی جائے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق اگر کسی کے عیب پر اس کو حقارت دلائی تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ پھر وہ بندہ جس نے حقارت دلائی اپنے مسلمان بھائی کو، اس گناہ سے نفرت کی جائے، اس کو اچھے انداز سے سمجھایا جائے، لیکن ایسے انداز سے نہیں کہ اس کو حقیر سمجھا جائے اور سارے لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی جائے، عیب پوشی کی بجائے اس کے عیبوں کو اچھالا جائے، تو پھر حدیث مبارکہ کے مطابق یہ جو اس طرح عیب اچھالنے والا ہے، حقیر بنانے والا ہے، یہ بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ حکمت ہے اس میں۔ بہرحال اسی طرح تکالیف، پریشانیاں، گھریلو حالات، معاملات ساتھ نہیں دے ہوتے بعض کا، تو اگر کوئی شخص مختلف طرح کے مصائب، آلام، تکالیف، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خالقو کا بکثرت ورد کرے، ہمیشہ پڑھتا رہے یا خالقو یا خالقو۔ انشاءاللہ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اس کی مصائب، اس کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ ختم ہوں گی، دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائے گا اور اس کے تمام نقصانات کا اللہ تعالیٰ ازالہ فرمائے گا، اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو کتنا پیارا اسم مبارک ہے، پڑھنا چاہیے کثرت سے۔ اسی طرح جو شخص نصف شب میں اس اسم مبارک کو، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یا خالق کو ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے منور فرما دیں گے، چہرہ بھی روشن ہو جائے گا۔ اور پھر یہ اسم مبارکہ جو ہے یا خالق، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، اور بالخصوص اس کے ساتھ اگر کسی عورت کے حمل جو ہے وہ کچا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، اسقاط کا معاملہ ہے، تو وہ خود یا اس کا کوئی رشتہ دار 7 دن تک برابر ہر روز 7000 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یہ اسم مبارک یا خالق پڑھے، مگر اول آخر 21 مرتبہ یہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ درود پاک آپ سماعت کر لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم، محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ، القدر العظیم الجاہ بقدر عظمت ذاتک، بقدر عظمت ذاتک۔ یہ درود پاک 21 مرتبہ والا آخر پڑھیں، اور وظیفے پڑھنے کے بعد، وظیفے کے ختم کے روزانہ 7 دن تک پانی پر یہ دم کرتا رہے، اور دم کر کے عورت کو پلائے، اور تھوڑی سی روٹی بھی ہر روز دم کرے اور پانی میں تر کر کے وہ بھی کھائی جائے۔
اور تعویذ بنا کر عورت کے گلے میں بھی ڈالا جائے، یا خالق لکھ کر، اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی عرصہ میں حمل اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرار پائے گا اور صحیح سالم تندرست بچہ پیدا ہوگا۔ اور وہ جو تعویذ لکھا ہے وہ ماں کے گلے سے کھول کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے، انشاءاللہ بچے کی عمر بھی دراز ہوگی۔ تو یہ چند ایک برکات ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خالقو کی، یا خالقو اس کو کثرت سے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے گا۔ آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقرباء رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔